الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم،
عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت اور ایک سورہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں مقامات پر ایک بہت بڑی اور بہت ہی عظیم فتح کا ذکر کیا ہے۔ ایسی فتح امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا عرب اور عرب کے بڑے بڑے قبائل منتظر تھے کہ کب وہ وقت آئے جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر غلبہ حاصل کر لیں اور عرب کے قبائل پھر اسلام کی طرف آ جائیں۔ پھر وہ وقت آ پہنچا جب وہ فتح ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک یقیناً ہم نے آپ کو ایک واضح کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یقیناً آپ دیکھیں گے لوگ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اسلام میں دین میں داخل ہو جائیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پھر آپ اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ رمضان المبارک میں رب تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ کس تاریخ کو فتح ہوئی اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 16 رمضان کو مکہ فتح ہو گیا تھا، بعض نے لکھا ہے 18 رمضان کو مکہ فتح ہو گیا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ 20 رمضان کو مکہ فتح ہو گیا تھا۔ تو یہ رمضان کہ یعنی 15ویں روزے کے بعد 20 کے درمیان کسی بھی دن میں رب تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم فتح عطا فرمائی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس فتح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر آپ کے جانثاروں کو بہت عزت بخشی۔ اس فتح کے ذریعے رب تعالیٰ نے اپنے گھر کو شرک کی غلاظتوں سے پاک کر دیا، مشرکوں سے پاک اور صاف کر دیا، اور اپنے گھر کو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے اس فتح کی خوشی آسمانوں پر بھی منائی گئی، یہ ایسی عظیم فتح تھی۔ آج کے اس مبارک خطبہ جمعۃ المبارک میں فتح مکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ تاریخ میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن میں مختصر انداز میں وقت کی مناسبت کو دیکھ کر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے آئین مطابق بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحب کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جب تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ کو پتہ لگا کہ مکہ کے مشرک ہمیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. وہ سارے حالات ایک لمبا واقعہ ہے. بالآخر ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کی کئی ایک شقیں لکھی گئی، جس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اس معاہدے کی روح سے جتنے بھی عرب قبائل ہیں انہیں یہ اختیار حاصل ہوگا، وہ چاہیں تو مشرکین مکہ کے ساتھ مل جائیں، ان کے حلیف بن جائیں، ان کے عہد میں آ جائیں، اور چاہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن جائیں اور آپ کے عہد میں آ جائیں. یہ شق بھی اس معاہدے میں شامل تھی. اس شق کو مد نظر رکھ کر مکہ کے دو بڑے قبیلے، ایک کا نام بنو بکر تھا اور ایک کا نام بنو خزاع تھا، ان دونوں میں بڑی چپکلش تھی، بڑے جھگڑے اور بڑی لڑائیاں اور بڑی قتل و غارت ہوتی رہتی تھی. جب یہ معاہدہ ہوا تو پھر ان دونوں قبیلوں نے، بنو بکر نے قریش کو اپنا حلیف قرار دے دیا، وہ قریش کے عہد میں شامل ہو گئے، اور بنو خزاع والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور آپ کے حلیف بن گئے. حلیف بننا اور عہد میں آنے کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ لکھ دیا گیا آج کے بعد اگر قبیلہ بنو خزاع پر حملہ ہوگا تو وہ حملہ صرف قبیلہ بنو خزاع پر نہیں، بلکہ وہ حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں پر حملہ تصور کیا جائے گا. اور اگر قبیلہ بنو بکر پر حملہ ہوا تو وہ حملہ صرف قبیلہ بنو بکر پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ حملہ مشرکین مکہ کے ہر شخص پر لاگو ہوگا. یعنی حلیف بن گئے، اتحادی بن گئے آسان لفظوں میں. اور معاہدہ ہو گیا 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، 10 سال تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا. اب تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صرف 8 مہینے ہی گزرے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ تقریباً 22 مہینے گزرے. 22 مہینوں کے بعد قبیلہ بنو بکر نے، جو مشرکین کا اتحادی قبیلہ تھا، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے انتقام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے رات کو ہی قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کر دیا. انہوں نے اکیلے حملہ نہیں کیا، مشرکین مکہ کے کئی لوگ اس حملے میں شامل ہو گئے اور جا کر اس قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ان کے کئی لوگ تو بھاگ کر حرم میں آ کر پناہ لینے کی کوشش کی، تو ان بدبختوں نے انہیں حرم میں بھی قتل کر دیا، حرم کی حرمت کو بھی پال کیا. جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو قبیلہ بنو خزاع کا ایک شخص عمر بن سالم الخزاعی یہاں سے کسی طرح بھاگ کر مدینہ الرسول پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ طیبہ پہنچ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور دعائیں دی. اس نے ساری داستان، جو مظالم کی داستان لکھی گئی تھی اس رات، ساری بیان کی. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو معاہدہ کرنے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو امن ہو گیا ہے، اب تو کوئی قبائلی جنگ نہیں ہوگی، لیکن قبیلہ بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، مشرکین نے ان کا ساتھ دیا اور ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی. انہوں نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں کہ حرم مکہ اور مسجد حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا. ہمارے کئی لوگوں کو انہوں نے حرم میں ہی قتل کر دیا. اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم جو کہ آپ کے عہد میں تھے، آپ کے حلیف تھے، لہذا آپ ہماری مدد کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری یہ داستان مظالم کی سنی، آپ نے فرمایا تمہاری مدد ہو چکی ہے، گارنٹی دے دی آپ نے. یعنی اتحادیوں کو پھر چھوڑا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا تمہاری مدد ہو جائے گی، تمہاری مدد ہو چکی ہے. اور آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا یہ بادل بنو خزاع کی، بنو کعب کی مدد کے لیے پیغام لے کر آیا ہے. تو اس کے بعد
جب عمر بن سالم الخزاعی واپس آیا، اس قبیلے سے بچ جانے والے کچھ اور لوگ ایک وفد کی صورت میں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور انہوں نے بھی جا کر اپنے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے تھے ساری داستان سنائی آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، یقیناً ہم تمہارا دفاع کریں گے اور تمہارا بدلہ لیں گے اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ ادھر مشرکین مکہ کو احساس ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے لکھ کر دیا تھا 10 سال تک جنگ بندی ہے۔ تو لہذا انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہیں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مدینہ روانہ کر دیا کہ جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو اور آپ سے تجدید عہد لو کہ ہم دوبارہ نئے سرے سے معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو ابو سفیان مکہ سے مدینہ پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ابو سفیان نے کئی باتیں کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی نہ آپ نے ہاں کی اور نہ آپ نے نہ کی۔ ابو سفیان یہاں سے مایوس ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالی، کہا میری مدد کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجئے کہ معاہدہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ پھر ابو سفیان سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچے، ان سے جا کر یہی درخواست کی، تو وہ تو بڑے اس معاملے میں حساس تھے، انہوں نے کہا تو مدد کی بات کرتا ہے، میرے پاس لڑنے کے لیے ایک لکڑی کا ٹکڑا کیوں نہ ہو میں تب بھی تمہارے خلاف لڑوں گا، میں اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کروں گا تمہاری، تم نے معاہدہ توڑا ہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر ابو سفیان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ ہماری مدد کریں، تو انہوں نے بھی جواب دیا۔ تو وہاں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ موجود تھیں اور انہوں نے گود میں حسن و حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے یہ معصوم بچے ہمیں پناہ دے دیں، ہمیں اپنی امان میں دے دیں، تو ان سے کہیں ہماری سفارش کر دیں۔ تو سیدہ فرمانے لگی میرے بچے تو ابھی معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، جہاں پر بڑے اور جہاں پر ہمارے آقا موجود ہوں وہاں پر میرے بچوں کی کیا حیثیت اور کیا بات کریں گے۔ لہذا ابو سفیان نے جب یہ ساری ملاقاتیں کر لیں اور اسے مایوسی ہوئی تو اس مایوسی کے عالم میں اس نے پوچھا حضرت علی سے پھر میں مکہ والوں کو کیا جا کر جواب دوں گا کہ تمہیں سفیر بنا کر بھیجا اور کیا لے کر آئے ہو؟ تو سیدنا علی فرمانے لگے تم حرم مسجد نبوی میں جاؤ اور صحابہ سے کہو کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لو، یہ بات کہہ کر چلے جاؤ مکہ۔ ابو سفیان نے ایسا کیا، مسجد نبوی میں آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تو مجھے امان دے دو۔ صحابہ خاموش رہے اور ابو سفیان روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان پہنچا جب مکہ والوں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ کہا خیر کی خبر کوئی نہیں ہے، تم نے معاہدہ توڑا ہے تو اس کا خمیازہ اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ تیاری شروع کی جائے، سفر سامان تیار کیا جائے۔ تو آپ کی ازواج نے آپ کے لیے سفر کے لیے کھجورے، کھانا، باقی سامان تیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے گھر آئے، اپنی بیٹی کے گھر، اور آ کر دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تیار کر رہی۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ فرمانے لگی مجھے علم نہیں ہے، آپ نے بس اتنا فرمایا ہے میرا سامان تیار کرو، ہم نے تھوڑے ہی دنوں میں سفر پر نکلنا ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری تیاری کو خفیہ رکھا، بتایا نہیں آپ نے کسی کو، صرف چند لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم ان قریب مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، چڑھائی کرنے والے ہیں، ہم سے کیا گیا معاہدہ توڑا گیا ہے، تو ہم نے اپنے حلیف قبیلے کا مکمل دفاع کرنا ہے اور ان پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کا بدلہ لینا ہے یہاں سے جا کر۔
تو اس سے پہلے جب ابو سفیان آیا ایک بات رہ گئی ہے، وہ اپنی بیٹی کے گھر آیا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ، جو ان کی بیٹی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے۔ جب وہ ان کے گھر پہنچا تو بستر رسول بچھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ بستر پر بیٹھنے لگا، بیٹی نے بستر لپیٹ دیا، سائڈ پہ رکھ دیا۔ باپ بڑا حیران ہوا، کہا میں تیرا باپ ہوں، پہلے بستر بچھا ہوا تھا اور میرے آتے ہی تم نے بستر لپیٹ دیا۔ بیٹی تھی، اس نے کہا کہ تم میرے باپ ہو، لیکن یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور مبارک بستر ہے، اور تم مشرک ہو، اور مشرک پلید ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، تم پلید ہو، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اس پاک اور مبارک بستر پر بیٹھو۔ اب اندازہ لگاؤ، جس بیٹی نے اتنے قریبی رشتے کی بھی خیال نہ کیا بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھا، آج کوئی اٹھ کر ان کے خلاف بکواس کرے اور زبان درازی کرے، اسے ڈوب مرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے تو اپنے قریبیوں کا بھی لحاظ نہ کیا۔ بیٹی کی کیا مجال ہے کہ باپ کا آدھا بستر نہ کرے، بستر اٹھا دے؟ کہا نہیں، یہ بستر پاک ہے اور تم مشرک ہو، مشرک کو یہ اختیار نہیں کہ میرے نبی کے پاک بستر پر بیٹھے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور اس تیاری جب آپ کر رہے تھے، خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے اس بات کو، تو ایک صحابی جن کا نام حاطب بن ابی بلتہ ہے رضی اللہ عنہ، خط لکھا، ایک خط لکھا، ایک عورت کو وہ خط دیا اور کہا یہ مشرکین مکہ کے فلاں لوگ فلاں بندے تک خط پہنچا دو۔ وہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ نے جس معاملے کو خفیہ رکھا ہوا تھا، آپ کے ہی ایک جانثار نے وہ ایک خط کی صورت میں مکہ تک پہنچانا چاہا ہے اور خط لکھ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدنا زبیر کو بلایا، سیدنا مرثد کو بلایا، اس طرح سے سیدنا مقداد کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور روضہ خاخ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے بعد ہماری جاسوسی کا ایک خط ہے، وہ خط واپس لے کر آؤ۔ یہ روانہ ہو گئے اور یہ وہیں پہنچے جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہیں پر عورت ملی۔ اب یہاں سے حدیث مصطفیٰ کی صداقت کا اندازہ لگائیں، یہ تجربے کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتی بات کہ ایک بندہ بغیر کسی ذرائع کے، یعنی نہ ٹیلی فون ہے، نہ کوئی لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا روضہ خاک پر تمہیں ملے گی، وہیں پر ملی۔ تو سیدنا علی فرمانے لگے ہو کہ تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمیں دے دے واپس۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اس کے سامان کی تلاشی لگی، خط نہیں ملا۔ صحابہ کہنے لگے حضرت علی سے، لگتا ہے اس عورت کے پاس خط کوئی نہیں ہے۔ ان کا یہ تمہیں نہیں پتہ تمہیں بھیجنے والے کون ہیں؟ جس نبی نے تمہیں بھیجا ہے ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، خط اسی عورت کے پاس ہے، اسی سے برآمد ہوگا۔ اور پھر دھمکی دی اسے کہ اگر تو خط واپس نہیں دے گی ہم تمہیں برہنہ کر کر تیری جامع تلاشی لیں گے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے اپنی چوٹی سے یہاں سے خط نکالا اور سیدنا علی کے حوالے کر دیا۔ یہ خط لے کر واپس مدینہ پہنچے، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے فرمایا خط کھولو اور پڑھو خط میں لکھا ہوا کیا ہے۔ جب خط کھولا گیا اس میں لکھا تھا، یہ خط لکھا ہے حاطب بن ابی بلتہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کی طرف کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، یہ خط لکھا تھا۔ تو آپ نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا، کہا یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ سیدنا عمر فرمانے لگے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں، مجھے اجازت دیں، اس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ جب آپ نے فرمایا تھا اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہی جانثار اسی بات کو مکہ والوں کو پہلے بتانا چاہتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ سے پوچھا اللہ کہ یہ کیا کیا ہے؟ سیدنا حاطب فرمانے لگے اللہ کے رسول میں منافق نہیں ہوا، نہ مرتد ہوا ہوں، میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، میں مشرکین مکہ کی حمایت سمیٹنے کے لیے تاکہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، اس وجہ سے میں نے خط لکھا ہے، اور میرے خط کے الفاظ ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اگر میں نے یہ بھی لکھا ہے وہ لشکر نہ بھی لے کر آئے، اکیلے محمد آ جائے تب بھی تم پر غلبہ پا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا عمر فرمانے لگے مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے، ان اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم
قد غفرت لکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کر اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم، تم آج کے بعد چاہے جو بھی کرتے رہو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا، جن کو رسول اللہ نے معاف کر دیا، آج کا کوئی بدبخت انسان اٹھ کر ان پر تبرہ کرے، ان کی تنقیص کرے، ان کی توہین کرے، یہ شخص خود اس دنیا میں عبرت کا نشان بن جائے گا۔ جن کے گناہ، جن کی خطا، کتنی بڑی خطا ہے، رب تعالیٰ نے بھی معاف کر دی، رسول اللہ نے بھی معاف کر دی، بلکہ آپ نے اس پہ گرفت نہیں کی اور آپ نے اس کو آگے پھیلانے کی اجازت نہیں دی کہ یہ غلطی بار بار بیان کیجیے۔ فرمایا اللہ نے معاف کر دی ہے۔ جب صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، آج 1442 ہجری میں کوئی اٹھ کر صحابہ کی تنقیص کرے، کبھی امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ کو ٹارگٹ کرے، کبھی سیدنا ابو سفیان کو ٹارگٹ کرے، کبھی خاندان بنو امیہ کو ٹارگٹ کرے، کبھی کس صحابی کو ٹارگٹ کرے، یہ بدبخت یہ ایسا کرتا رہے گا تو یقیناً یہ اس دنیا میں عبرت کا نشان بن جائے۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کس نام سے ہی یعنی اپنی پہچان کرواتا ہو، چاہے اس کا تعلق اہل سنت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اہل تشیع سے ہو، جو صحابہ کی تنقیص اور توہین اور تذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ یقیناً اس دنیا میں عبرت کا نشان ضرور بنے گا۔ تو رب تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یہ خط کا معاملہ حل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کو ساتھ لیا اور آپ نے سفر شروع کر دیا۔ یہ سفر شعبان کے آخر سے شروع ہوا اور سفر میں ہی رمضان کا مہینہ آ گیا۔ تو صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ کو بتایا گیا عصر کی نماز کے وقت کہ صحابہ نڈھال ہو گئے پیاس سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، ایسے دکھایا لشکر کو اور اپنے پانی پی لیا۔ فرمایا کہ روزہ کھول لو، روزہ ختم کر دو۔ تو جب آپ نے پانی پی لیا، کئی صحابہ نے بھی فوراً پانی پی لیا، کئی لوگوں نے اب بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے کئی جانثار ایسے ہیں جنہوں نے اب بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے روزہ ختم کر دیا ہے تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں روزہ انہوں نے ختم کیا؟ بلکہ آپ نے فرمایا اولئک العصاة، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ یعنی دین تو میری اطاعت کا نام ہے، جب میں نے روزہ افطار کر لیا، ختم کر دیا، نبی نے جب کر لیا، باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوفا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جو اپنے پورے اہل عیال کو ساتھ لے کر ہجرت کی غرض سے مدینہ آ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تھوڑا آگے سفر کیا، مکہ کے قریب جا کر پڑاؤ ڈال دیا، اور پڑاؤ اس انداز سے ڈالا، آپ نے فرمایا 1,000 خیمے علیحدہ علیحدہ لگائے جائیں تاکہ دیکھنے والے سمجھے پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر آیا ہے۔ تو ادھر سے ابو سفیان وہاں سے باہر نکل کر آ کر دیکھا تو دیکھا اتنا بڑا لشکر۔ ایک شخص نے کہا یہ بہت بڑا لشکر آ گیا، لگتا ہے بنو خزاع نے ہم پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا یہ کوئی بنو خزاع قبیلے کی اتنی جرأت کہاں ہے، لگتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا لشکر لے کر ہم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ادھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات، وہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ کاش مکہ والوں کو یہ کوئی بتا دے کہ مکہ سے باہر نکل آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان اور پناہ مانگ لو، آپ کی امان میں آ جاؤ، نہیں تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے خچر لیا، آپ کی سواری پر سوار ہو کر میں چل پڑا۔ ابھی راستے میں تھا، مجھے دو بندوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی، میں نے غور سے سنا تو وہ ابو سفیان کی آواز تھی، کسی اور شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ابو سفیان کو کہا کہ دیکھا کتنا بڑا لشکر ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے بڑے شدید دشمن تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور لے کر روانہ ہو گئے۔ جس خیمے کے پاس سے گزرے کئی لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے، تو جواب نہیں دیا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، انہوں نے پہچان لیا، کہا یہ اللہ کا دشمن ہے، تلوار نکالی، کہا یہ اللہ کا دشمن میرے قابو آ گیا ہے، میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سیدنا عباس نے خچر دوڑایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جا پہنچے، اور جا کر سیدنا عمر بھی پیچھے جا کر اللہ کے رسول آج تو دشمن رسول اور دشمن دین ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، آج تو اس کی گردن اڑانے کا دن آ گیا ہے۔ سیدنا عباس کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے سیدنا ابو سفیان کو امان دے دی ہے، پناہ دے دی ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو سیدنا عباس نے پناہ دے دی ہے، امان دے دی ہے، ہم نے بھی اسے امان دے دی ہے۔ تو آپ نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا کہ حضرت عباس سے کہ ان کو اپنے خیمے میں لے جائیں، صبح ان کا معاملہ دیکھیں گے۔ رات انہوں نے وہاں پر گزاری، اور رات جب صبح ہوئی تب آ کر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے اور صحابہ میں شامل ہو گئے۔ اب جو پچھلی زندگی ہے نا وہ ساری معاف ہو گئی ہے، اس پر تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تبصرہ ایسا انداز سے جس میں تنقید کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ تو میں نے واقعہ کا پس منظر بیان کیا، جس میں تنقید کا پہلو ہو وہ بیان ہی نہیں کرنے چاہیے، جس میں ان کی توہین کا خدشہ ہو وہ بھی۔ جب وہ صحابہ میں داخل ہو گئے سب کا سارے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ تو صحابہ ہے نا، کوئی عام انسان بھی اگر کافر ہو اور جب کفر کی حالت میں ہو، اس نے بڑا قتل و غارت کی ہو، اسلام دشمنی کی ہو، لیکن جب وہ اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس پر پھر اس کو آر کیسے دلائی جا سکتی ہے؟ تو اب سیدنا عباس کہنے لگے کہ ابو سفیان سردار ہیں مکہ کے بڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص حکم جاری کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم جاری فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے گا اس کو نہیں قتل کیا جائے گا، اور جو حرم میں جا کر پناہ لے لے گا اس کو نہیں قتل کیا جائے گا، اور جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے لے گا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے آپ کا یعنی وہ خوبصورت انداز کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں جنہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ مظالم نہیں ڈھایا، آپ پر کیا کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس سے پہلے آپ کے چچا کا بیٹا، اس کا نام بھی سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے، وہ اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دو بھی آپ کے پاس پیغام آیا، یہ دو شخصیت آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے ان سے ملاقات نہیں کرنی، کیونکہ یہ وہ دو انسان ہیں جنہوں نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جب کہ میری توہین نہ کی ہو، انہوں نے میرے ساتھ میرا مذاق نہ اڑایا ہو، میرے خلاف انہوں نے اپنی بات زبان درازی نہ کی ہو، میں نے ان سے ملاقات نہیں کرنی۔ تو سیدہ ام سلمہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ان سے ملاقات کر لیں، ایک آپ کے چچا کا بیٹا ہے، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا۔ انہوں نے نہیں، میں نے ملاقات نہیں کرنی۔ جب یہ واپس پیغام پہنچا ان دونوں کو، آپ کی پھوپھی کا بیٹا کہنے لگا، اس کے ساتھ معصوم بچہ تھا، اور اس نے کہا میں یہیں سے جنگلوں میں نکل جاؤں گا اور جا کر نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اپنے بچے سمیت وہیں پر مر جاؤں گا۔ جب یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے رحم کھایا، ترس کھایا آپ نے ان پر جنہوں نے آپ پر اوجڑی پھینکی، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی نعوذ باللہ، جنہوں نے آپ کی توہین کی۔ اور یہ توہین کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور یہ یاد رکھے دنیا کا اصول ہے، کوئی کسی اور سے انسان کو تکلیف پہنچے نا وہ مٹ جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ جب اپنوں نے ستایا ہو، اپنوں نے زخم لگائے ہوں، اپنوں نے دل پر ضربیں لگائی ہوں، انسان وہ زخم نہیں بھولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو لے آؤ، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ اتنے بڑے جو ہے نا مجرم آپ کے سامنے پیش ہوئے، آپ نے معاف کر دیا، آپ نے انہیں اسلام میں داخل کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ یہ فتح مکہ سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابو سفیان حضرت عباس کو آپ نے فرمایا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، جب پورا لشکر مکہ میں داخل ہو جائے تم نے پھر داخل ہونا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے، عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا۔ اتنے بڑے فاتح، دو جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، امام کائنات، اس علاقے کو فتح کر رہے ہیں جس علاقے سے انہیں جبرن نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، جبرن جہاں جس کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی، اس علاقے میں اس سرزمین پر فاتح بن کر آئے ہیں امام الانبیاء۔ اور کیسا انداز ہے، مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ایسے جھکایا ہوا، آپ کا سر مبارک، آپ کی پیشانی، آپ کی اونٹنی کی جو پلان کی لکڑی ہے اس کے ساتھ لگ رہی۔ یہ ہے عاجزی کا انداز۔ اتنی بڑی فتح، اتنے بڑے فاتح اور انداز، یہ اتنا عاجزی انکساری کا۔ آج کا کوئی فاتح ہوتا ہاتھ میں تلوار لہراتا اور نعرے لگاتے ہوئے وہاں داخل ہوتا اور وہاں پر جا کر قتل و غارت کرتا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھتیجے کو کیسی بادشاہت عطا کی ہے۔ سیدنا عباس فرمانے لگے یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے جو میرے رب نے میرے بھتیجے کو عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں گئے، حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا حجر اسود کو، اور پھر آپ نے مطاف میں طواف شروع کر دیا۔ اور طواف کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے 2 وقت نماز پڑھی، اور جتنے مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو وہاں سے پاش کر دیا، گرا دیا، اور پھر باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک آپ نے ہاتھ ایسے بیت اللہ کے اوپر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ نے فرمایا تمام معبود باطلوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، اکیلا رب تعالیٰ کی آج حکومت قائم ہو گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سادہ کا وعدہ ہوں، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کر دی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے ایک ہی لشکر کے ساتھ کئی لشکروں کو ختم کر دیا اور شکست دے دی۔ آپ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا، فرمایا حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل تو مٹ جانے والا ہے۔ حق آ گیا ہے، توحید آ گئی ہے، جہاں پر بت رکھے تھے وہاں پر اللہ کیا کلمہ الہ کلمۃ اللہ بلند کر دیا گیا ہے، اللہ کی توحید کے نعرے اور نغمے اجاگر کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب سارے مشرکین مکہ سر جھکائے کھڑے تھے، سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ پر روجڑی پھینکی، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا گیا، طرح طرح کے ظلم مظالم آپ پر ڈھائے گئے، وہ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے مشرکین مکہ، آپ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، بتاؤ کیا سلوک کروں گا۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی کریم ہیں، آپ کا باپ بھی کریم ہے، ہم آپ سے معافی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ امید ہے لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، سب کو عام معافی کا اعلان کر۔ یہ ہے اتنے بڑے فاتح، یہ ہمارے پیغمبر کہتے ہیں اسلام دہشت گردی اور قتل و غارت کا درس دیتے، یہ درس اسلام کا درس یہ ہے، یہ درس دیا ہمارے پیارے آقا نے۔ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو ستایا، اس قدر ستایا، آپ کے جانثاروں کو آگ کے انگاروں پر لٹایا اور پتھریلی اور ریتلی زمین پر لٹایا، وہ مظالم جو کوئی کر سکتا تھا آپ کے صحابہ کے ساتھ کیے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم، جو میں نے سب کو معاف کر دیا سوائے چند بندوں کے۔ چند بندوں کا آپ نے نام لیا، آپ نے فرمایا یہ حرم مکہ اور بیت اللہ میں بھی چھپ جائے، ان کو وہاں پر قتل کر دیا جائے، جس میں عبداللہ بن خطل کو صحابہ نے بیت اللہ کے خلاف کو پکڑے ہوئے وہاں پر قتل کر دیا۔ اس طرح اکرمہ بن ابو جہل کا آپ نے نام لیا، اسے بھی قتل کر دیا ہے۔ وحشی بن حرب کا نام لیا، اسے بھی جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح حبار بن اسود کا، جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا، اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا اس کو جہاں ملے قتل کر۔ اچھا اتفاق دیکھیں، یہ تینوں مسلمان ہوئے تھے۔ اکرمہ بھاگ گیا وہاں سے، وہاں دریا میں ڈوبتے ڈوبتے واپس پہنچا، وہ آ کر کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام اور اسلام میں داخل ہو کر صحابیت کا درجہ پا گیا۔ اور وحشی بن حرب بھی چہرہ چھپائے، منہ پر کپڑا ڈالے آپ کے پاس آیا، میں کون ہے؟ کہا وحشی ہوں۔ جب اس نے کہا وحشی ہوں، آپ کو اپنے چچا کا پورا نقشہ نظر آ گیا، وہ چچا جو باپ جیسا چچا تھا، اور ایک حدیث کے مطابق وہ آپ کا رضائی بھائی بھی تھا۔ وحشی بن حرب نے کہا آپ نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا، اسے بھی معاف کر دیا۔ اور پھر حبار بن اسود بھی آیا، جس نے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا، وہ بھی منہ چھپائے آیا، چھپ چھپا کر آپ کے پاس پہنچا۔ اب میں کون ہے؟ کہا حبار ہوں۔ اب میں وہی حبار ہے نا جو میری بیٹی کو تم نے ستایا تھا، کیا کر لیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا غلام بننے آیا ہوں، سوائے چند بندوں کے باقی سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کے بعد سب کو کلمہ پڑھایا اور اسلام لے آئے۔ اس فتح کے بعد 2 سال میں پورا عرب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ آپ کے پاس اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی، فتح آ گئی۔ اور پھر اس فتح کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ پھر وقت نے ثابت کیا، جو چند ہزار صحابہ تھے وہ 2 سال کے بعد جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خطبہ ارشاد فرماتے، کم و بیش 1,44,000 صحابہ جانثار آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عظیم فتح جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس فتح میں آپ نے کیسا کردار نبھایا، ہمیں بھی کچھ دیکھنا چاہیے۔ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہم اپنے ذاتی اناد اور ذاتی بدلے کے لیے کہاں تک بڑھ جاتے ہیں، کہاں تک آگے چلے جاتے ہیں؟ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد بھی اسلام لائے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق پکڑ کر لائے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو کیوں لائے ہو؟ مجھے کہہ دیتے اس بزرگ کے پاس میں چلا جاتا، سفید بالوں کا میرے پیغمبر نے حیا کیا، کہا مجھے کہتے میں چلا جاتا،
ان کو نہ لاتے. یہ اندازہ لگائیں سفید بالوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کیا ہو تو ہمارے گھر میں بھی ہمارے ماں باپ بوڑھے سفید بالوں والے ہم ان سے کیسا سلوک کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکے. اور بعد میں جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آتا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق کے والد کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا بابا جی کو لے آئے, کلمہ پڑھایا. آپ نے فرمایا ان کے بال سفید ہیں, ان کو جا کر خضاب لگاؤ. خضاب یعنی مہندی لگاؤ, کلر لگاؤ, خضاب لگاؤ. ان بالوں سفید بالوں کو تبدیل کرو اور ان خضاب لگاؤ, لیکن سیاہ نہیں کرنے, سیاہ نہیں کرنے. یہ بات یاد رکھیں. سفید بال بھی رکھے جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے وہ خضاب نہیں لگاتے, تم خضاب لگاؤ. کالا رنگ نہیں لگانا, اس کے علاوہ براؤن رنگ جس طرح کا رنگ آپ لگانا چاہتے ہیں یہ لگائیں. یہ مستحب ہے, یہ سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لگایا ہے. اس میں اجر اور ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.